بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو ملعون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہرو ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ ہو جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وقت کا یہ لمحہ کہتا ہوا گزرا ہم سے، ساتھ چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا جاؤں گا۔ محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالو، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دعا فرمائیے مرتے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی کے اعتبار سے میں نے ایک اپنا عنوان منتخب کیا ہے، چونکہ آنے والے ہفتے میں بدھ کے دن 1 جنوری کی تاریخ ہے جسے ہم اور آپ نیا سال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتلایا کہ اللہ کی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنا دیا۔ سورج اور چاند کے طلوع و غروب سے، ان کی رفتار سے انسان گھنٹوں کا، منٹوں کا، سیکنڈوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا اندازہ لگایا کرتا ہے۔ وہ تاریخ جس کا دار و مدار سورج ہے اسے ہم اور آپ انگریزی تاریخ کہتے ہیں، جس کے اعتبار سے یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور وہ تاریخ جس کا دار و مدار چاند پر ہے اسے ہم اسلامی مہینہ اور ہجری کا سال کہتے ہیں، جس کی ابتدا محرم الحرام سے، گویا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر وہ ختم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں بلکہ بہت سے احکام وہ ہیں جس کا دار و مدار چاند پر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، کہیں پر اللہ نے رات کی قسم کھائی، کہیں پہ دن کی قسم کھائی، کہیں پہ صبح کی قسم کھائی، اور کہیں پر اللہ نے مکمل زمانے کی قسم کھائی۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، ایسے ہی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ وقت تمہاری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وقت سے زیادہ قیمتی چیز، اس سے زیادہ مہنگی چیز، اس سے زیادہ انمول چیز دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، چونکہ جو منٹ آپ کی زندگی کا چلا گیا وہ چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب 120 دن
بچے پر گزر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ پر 120 دن گزر جاتا ہے، گویا کہ 4 مہینے جیسے ہی ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو متعین کرتا ہے اور اس فرشتے کو کہتا ہے اکتب عملہ، اس کے عمل کو لکھ دو، اس کی روزی کو لکھ دو کہ وہ شقی ہوگا یا سعید، اور لکھ دو اس کی عمر کو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے اپنی زندگی کو کی عمر کو لے کر دنیا میں آیا کرتا ہے، معلوم رہتا ہے کہ وہ 60 سال زندہ رہے گا یا 65 سال زندہ رہے گا، 70 سال زندگی گزارے گا یا 110 سال زندگی گزارے گا۔ یہ اللہ کے یہاں طے ہو چکا ہے کہ میں اس دنیا میں کتنا سال رہوں۔ چلتے چلتے ایک آدمی اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ وہ انسان جو صحت مند ہے، وہ انسان جو کل تک آپ کے درمیان رہتا ہے، اچانک وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کا وقت پہلے سے طے ہے۔ آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا، خود جامع رحمانی کے ایک موقر استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم تھے کل تک، اور اب وہ رحمت اللہ علیہ بن گئے اور اس دنیا سے چل بسے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، حدیث پڑھاتے تھے، کئی مرتبہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمرے کیے، 6 عمرے کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت سے نوازا۔ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ذکر و شغل میں بھی مشغول ہوتے تھے، اور انہیں تصوف کے لائن سے اجازت بھی تھی بیعت کرنے کی۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ شخص سب سے بڑی خوبی کا جو مالک تھے وہ یہ کہ وہ نیک تھے، اور علامہ نصفی کی زبان میں نیک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، چوٹی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، وہ انسان نیک کہلاتا ہے۔ علامہ نصفی نے اس کی یہی تعریف کی ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے ضرر آدمی تھے، ضرر رسا نہیں تھے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے وہ بلا شبہ ان تمام عبادتوں کے باوجود نیک بھی تھے، لیکن ان کا وقت طے تھا، ان کی عمر طے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں ان کے لیے آسانی کا مرحلہ فرمائے اور کروٹ انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے وقت طے ہے کہ کون کتنا دن لے کر آیا ہے، یہ متعین ہے۔ اگر یہ 1 سال 2024 کا گزر گیا تو میری عمر مثال کے طور پہ پہلے 50 سال تھی، 1 سال گزرا تو اب 49 سال کی عمر ہو گئی، 1 سال اور گزرے گا تو 48 سال کی ہو جائے گی، 1 سال اور گزرے گا تو اس میں اور گھٹتا چلا جائے گا۔ اب آپ بتائیے، ہم اور آپ اپنے بچے جو آپ کا بیٹا ہے وہ پیدا ہوا آپ کے گھر میں، اب 60 سال کی اس کی عمر تھی، 1 سال جب اس کی مکمل ہو گئی تو 1 سال گھٹ گیا، وہ 59 ہے، 1 سال اور مکمل ہوا تب وہ 58 سال اس کا بچا، اس طرح کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ کے بچے کا جنم دن آتا ہے تو آپ اس کا جنم دن مناتے ہیں، آپ اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ نیا سال آ گیا، آج جنم دن ہے میرے بچے کی۔ بیکار بات ہے، اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا۔ جیسے ہی 2024 گزرے گا آپ کے ذہن پہ ایک چوٹ لگنی چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، گزر گیا 1 سال۔ کیا کیا آپ نے، کیا کھویا آپ نے، کیا پایا آپ نے، آپ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ وہ انسان جو دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے، اپنی تجارت اور بزنس کو مقصد بنایا ہوا ہے، جب سال اس کا گزرتا ہے تو وہ سال گزرنے سے پہلے حساب کرتا ہے کہ ہم نے اس پورے سال میں کتنا کمایا، اور اگر ہمیں نقصان ہوا تو کس کی وجہ سے نقصان ہوا، کس نوکر کی وجہ سے نقصان ہوا، کس غلط طریقے کو اپنانے کی وجہ سے نقصان ہوا،
وہ اسے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر نیا سال آ رہا ہے تو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کے دل و دماغ پر ایک چوٹ دے رہا ہے کہ لوگوں سوچو تم نے اس پورے سال میں کیا کیا، کیا تم نے پایا، کیا تم نے کھویا، کیا تم نے اچھی زندگی گزاری یا تم نے بری زندگی گزاری۔ احیاء علوم الدین میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استوى یومہ، جس کے دونوں دن کل کا دن بھی اور آج کا دن بھی برابر ہے، فهو ملعون ومن كان يومه شرا من امسه، جس کا آج کل سے برا ہے سمجھ جاؤ وہ ملعون ہے، لعنت کا پھٹکار، لعنت کا مستحق ہے، پھٹکار کا مستحق ہے، تباہ ہے وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جس کا کل برا، جس کا گزشتہ کل سے آج زیادہ برا ہے، جس کا آج برا ہے کل اچھا تھا، دن بدن جو گھٹتا جا رہا ہے، دن بدن جس کی زندگی میں برائی آتی جا رہی ہے، دن بدن جو اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کرتا جا رہا ہے، وہ شخص برباد ہے، وہ شخص تباہ ہے، وہ شخص پھٹکار کا مستحق ہے، وہ شخص لعنت کا مستحق ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کل اگر 20 برائی کرتے تھے تو آج کے دن 19 ہوئی یا نہیں، پھر ایک دن اور آگے چلے جائیے تو 18 ہوئی یا نہیں۔ آپ اگر کل 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے الگ سے تو آج 4 رکعت ہوئی یا نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی ہے کہ دن بدن آپ کی اچھائیوں میں اضافہ ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی ہے کہ دن بدن آپ کی خباثت میں اضافہ، آپ کی برائیوں میں اضافہ، آپ کی نام اعمال دن بدن سیاہ ہوتے جا رہے ہیں تو آپ بربادی کے قابل ہیں، آپ خدا کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس دیکھ لے، غور و فکر کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، ہر نفس سوچ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے وہ کون سا کام انجام دے رہا ہے۔ ہر نفس اللہ سے ڈرے اور اس بات کو غور و فکر کرے، اس کو دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے۔ قیامت کے لیے اس نے اپنے نام اعمال کو سیاہ کیا، اس نے دنیا کے لیے زندگی بسر کی، اس نے مفاد عامہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو مفاد کا ذریعہ بنایا، اس نے برائیوں میں اپنی زندگی گزاری یا اس نے اچھائیوں میں زندگی گزاری۔ اللہ نے کتنا شاندار انداز میں بیان کیا، آگے پھر کہا واتقوا اللہ، کہ جو تم کل کے لیے کر رہے ہو قیامت کے دن کے لیے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر رکھو۔ اور پھر اللہ نے کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، تم یہ مت سمجھنا کہ خدا بے خبر ہے، تم رات کی تنہائی میں دن کے اجالے میں لوگوں سے چھپ کر لوگوں کے سامنے ہو کر جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ تم اپنی فکر کرو، تم اپنی جان کی فکر کرو، اور تمہاری فکر یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو قیامت کے دن کے لیے سدھار لو، اچھے اعمال کو اپنے آپ کو انجام دے لو۔ اللہ نے یہ کہا، ترمذی شریف کی روایت ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تم بیٹھ کر سوچو کہ تمہارے اعمال اچھے ہیں یا برے، تم بیٹھ کر سوچو کہ تم بھائیوں پہ ظلم کرتے ہو یا نہیں، تم بیٹھ کر سوچو کہ تم بہنوں کے حق کو ادا کرتے ہو یا نہیں، تم بیٹھ کر سوچو کہ تم اپنے ماتحتوں کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں، تم بیٹھ کر سوچو کہ تم جس وارڈ کے ممبر ہو، تم جس گاؤں کے پریشد ہو، تم جس گاؤں کے مکھیا اور پنچایت ہو، مکھیا ہو یا سرپنچ ہو، وہاں کے لوگوں کے ساتھ تم کیسا معاملہ کر رہے ہو۔
تم بیٹھ کر سوچو کہ تم جس گھر کے مالک ہو اس گھر کے افراد کے ساتھ تم کیسا رویہ اپنا رہے ہو۔ کیا تم اپنے بیٹوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے باپ کے حقوق کو ادا کر رہے ہو؟ کیا تم اپنی ماؤں کے حقوق کو ادا کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے ہو تو تم یہاں بیٹھ کر محاسبہ کر لو اور اسے ٹھیک کر لو، ورنہ جب قیامت کے دن کا محاسبہ ہوگا تو یاد رکھنا پھر وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تو تم سے ناراض ہوگا، اس لیے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ وقت ہمارے اور آپ کے لیے محاسبے کا وقت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ سال گزر گیا ہے، نیا سال آ رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو نیا سال کے لیے اسی حساب سے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ الترغیب والترہیب میں منذری میں جو روایت ہے اس میں ان چند چیزوں میں عن عمرہ اور عن شبابہ، عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، وعن شبابہ، تمہاری جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تم نے اپنے عمر کو کہاں کھپا دیا، اور خاص طور پر اپنی جوانی کو تم نے کہاں گزار دیا، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ چونکہ جوانی کا زمانہ طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، آدمی چاہے تو 2-3 گھنٹے بیٹھ کر وہ مطالعہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں 20 سے 25 منٹ بیٹھتا ہے، کمر میں درد ہونے لگتی ہے، دوسری دشواریوں کا سامنا ہونے لگتا ہے۔ ہم اس بات کو سوچیں کہ جو ہمارا اوقات ہے ہم نے اسے منظم کیا ہے نہیں کیا۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے 24 گھنٹے کا دن چریا طے کر رکھا ہو، نظام بنا رکھا ہو کہ صبح جگیں گے تو ہم کیا کریں گے، اس آدھے گھنٹے کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے۔ 24 گھنٹے کا مکمل وقت طے کر چکا ہو کہ کس وقت میں وہ کیا کرے گا، وہی انسان کامیاب ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو یا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو۔ آپ نگاہ ڈال لیجئے، دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہیں ان کے پیچھے ان کا یہی نظام ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے سرہانے کے پاس لٹکا ہوا ہوگا کہ ہمیں صبح کیا کرنا ہے، شام کیا کرنا ہے، ہمیں 7:30 بجے کیا کرنا ہے، 8:30 بجے کیا کرنا ہے۔ اور اگر کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے تو ان کے دماغ میں طے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو کس وقت کرنی ہے، دوستوں سے بات کرنی ہے تو کس وقت کرنی ہے۔ اس کے بجائے کہ ہم اپنے ان اوقات کو جسے قرآن کی تلاوت میں لگا سکیں، مثلا آپ 1 گھنٹے قرآن کی تلاوت میں آپ لگا سکتے ہیں، آپ ان اوقات کو فضولیات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ بازی میں گزار دیتے ہیں، آپ ان اوقات کو چوک اور چوراہے پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ یوں ہی بسر کر دیا کرتے ہیں۔ ان اوقات کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور پوچھو گی کہ وقت کے اس حصے کو آپ نے کہاں برباد کر۔ اگر اسی وقت کو جسے آپ چوک چوراہے پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ برباد کر رہے ہیں، اس وقت کو اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیں، اس وقت کو اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت پر لگا دیں، اس وقت کو اگر آپ دنیا کے کسی کام میں لگا دیں، تو یاد رکھیے کہ آپ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، جب نیا سال آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے عیاشی کے تمام اسباب فراہم کرتے ہیں، اور نوجوانوں کا تو اور بھی برا حال، وہ تو اس موقع کی تلاش میں سالوں سے رہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں، اس موقع پہ ہوٹلوں کو بک کرتے ہیں، اس موقع پہ وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ اگر آدمی دیکھے تو اسے شرم محسوس ہو۔ انسانیت کے تمام حدود کو پار کر کے اپنے آپ کو شرمسار کرنے والے وہ تمام برے اعمال جو انسان رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں انجام دیا کرتا ہے، نوجوان
ان کاموں کو انجام دیا کرتے۔ اس موقع پہ پکنک منانے کے لیے لوگ اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ یہ طریقہ رائج ہوا 19ویں صدی سے۔ برطانیہ کے وہ نوجوان جن کا کام تھا سمندروں میں رہنا، رات دن وہ سمندروں میں پانی میں رہتے تھے، تو وہ اگتا جاتے تھے۔ انہیں آرام کے لیے، انہیں ذہن فری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع چاہیے تھا۔ انہوں نے شروع کیا تھا سالگرہ منانا، کبھی فلاں کی سالگرہ منا لے، کبھی یہ کہیں کہ فلاں کے پاس جو کتا ہے اس کتے کی سالگرہ یہ ہے، اس کتے کا جنم دن یہ ہے، اس بلی کا جنم دن یہ ہے۔ اس طرح وہ بہانہ بناتے بناتے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اس میں 31 دسمبر کی رات کو ان نوجوانوں نے یہ کیا کہ رات میں انہوں نے شراب اور ساتھ ساتھ کنارے سے عورتوں کو منع کر اس کا انتظام کیا اور پھر لائٹ بجھانے کا اہتمام کیا۔ اس وقت سے یہ بات رائج ہوئی اور لوگوں نے منانا شروع کی۔ جبکہ ہم اور آپ جب نظر ڈالیں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف بزرگان دین میں سے ہر ایک کے دور میں نیا سال آتا ہوگا، اور وہ سال چاند کے اعتبار سے بھی آتا تھا، سورج کے اعتبار سے بھی، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہم اور آپ برطانیہ کے رہنے والے انہی نوجوانوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، انہی کی ہم اور آپ پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بھی وہ طریقہ ہے جو آپ کے دشمنوں کا رائج کردہ طریقہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیں اور خود بھی ہم روکیں۔ بے حیائی اور عیاشی کے وہ تمام مناظر جو اس موقع پہ انجام دیے جاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جتنی آپ میں طاقت ہو ان تمام طاقتوں کو آپ صرف کر لیں، اسے آپ خرچ کر لیں۔ اور یاد رکھیے، ہمارا اصل نیا سال یہ نہیں، ہمارا اصل نیا سال اگر ہے تو وہ محرم الحرام ہے، لیکن اس موقع پر بھی ہمیں یہی پیغام ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے تو اس میں سال کس اعتبار سے گزرے گا؟ وہ انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں ہے، وہ چاند کے مہینے کا اعتبار۔ اگر کوئی آدمی انتقال کر گیا، اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے گی، تو وہ کس مہینے کا اعتبار ہے؟ وہ چاند کے مہینے کا اعتبار۔ ہمیں عید کب کرنی ہے؟ چاند کے مہینے کا اعتبار ہے۔ ہمیں بقرعید کب کرنی ہے؟ چاند کے مہینے کا اعتبار ہے۔ ہمیں روزہ کب رکھنا ہے؟ چاند کے مہینے کا اعتبار ہے۔ ہمیں قربانی کس تاریخ میں کرنی ہے؟ چاند کے مہینے کا اعتبار ہے۔ ہمیں حج کس مہینے میں کس تاریخ میں کرنا ہے؟ چاند کے مہینے کا اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکام کو اس کی بنیاد چاند پر رکھا تاکہ انسان چاہے وہ جاہل ہو یا عالم، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اور وہ اسے دیکھ کر خود بخود اندازہ لگا لے، چاہے وہ حساب کتاب سے ناواقف ہو، میتھ سے ناواقف ہو، لیکن وہ آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ رمضان کا مہینہ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر اس کا دار و مدار چاند پہ نہیں ہوتا، مئی کے مہینے میں ہمیشہ ہوتا تو کیا حال ہوتا لوگوں، لیکن اب یہ گھومتا رہتا ہے، عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی مارچ میں ہے تو کبھی دسمبر میں، اور کبھی آگے پیچھے یوں ہوتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام نہیں بناتا تو کیا ہو؟ اس لیے مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے کہ وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار کرے اور چاند کی تاریخوں کو یاد رکھے، چاند کی تاریخوں کو لکھنے کی کوشش کرے، اسے زندہ کرے۔ اگر کوئی انسان چاند کی تاریخوں کو بالکل محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، وہ گناہگار ہے۔ چاند کی تاریخوں کا، ہاں جو انگریزی تاریخ ہے، دفتر کے اعتبار سے یا کہیں مجبوری کے اعتبار سے اس کے اختیار کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اتنا اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ چاند کی تاریخ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ چاند کی تاریخ کا اعتبار کرنا، اسے محفوظ رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو نیا سال آ رہا ہے اس کی تمام تر برائیوں سے بچیں اور اپنے آپ کا اس سے پہلے محاسبہ کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ ہمیں یہ اچھائیاں انجام دینی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں بھی
اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔